سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیجیے قرآن کی تلاوت کا۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے نام سے اہمیت دیکھیں گے۔ اس کا سب سے پہلا نام الفاتحہ یعنی کہ اوپننگ سورہ ہے۔ جب آپ قرآن کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ پھر الکافیہ، کافی ہو جانے والی، یعنی اگر آپ کی نماز کے قیام میں صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ لی جائے تو آپ کی نماز کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی اور آپ کو اس کو دہرانا نہیں پڑے گا۔ اس لیے یہ آپ کی نماز کے قیام میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو وہ اس کی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اس سورہ کا نام ہے الرقیہ یعنی دم کرنے والی سورہ مبارکہ۔ اس سورہ الفاتحہ کو پڑھیں اور مریض پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ اس سورت کی برکت سے شفا یاب کرے گا۔ پھر ایک اس سورہ کا نام ہے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، کیونکہ اس سے تمام مضامین قرآن پاک کی چھوٹی فارم میں یعنی کہ کی فارم میں اس میں موجود ہیں۔ آپ اس کو سورۃ الفاتحہ کو جب پڑھیں اور اس کو ڈی کوڈ کریں تو آپ کو پورے قرآن کے تمام معنی اس صورت میں سموئے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر ایک اس صورت کا نام ہے اساس القرآن یعنی جڑ۔ یہ قرآن کے جتنی بھی فلسفی ہے اور قرآن کا جتنا بھی معنی اور میسج ہے یہ اس کی جڑ اور راس ہے، تو اس لیے اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کا ایک اور نام کنز ہے، خزانہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خاص طور پر اللہ کے نبی کو عطا کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی اور جبریل امین تشریف فرما تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی حضرت جبرائیل نے آسمان سے ایک آواز سنی جیسے کہ کوئی گیٹ اوپن ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج ہی کھلا ہے، اور اس میں سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج ہی نازل ہوا ہے، اور آپ سے پہلے یہ کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ اس جیسی سورہ مبارکہ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی پورے قرآن میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خاص خزانوں میں سے ہمارے نبی کو دی گئی تھی۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر ایک اس کا نام السبع مثانی ہے، یعنی ایک ایسی صورت جو دہرا کر اس کی 7 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے قرآن نے خود اس کو نام دیا السبع المثانی۔ پھر ایک اس کا نام ہے الصلاۃ، یعنی اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ ہی انفرادی اور نہ ہی جماعت کے ساتھ۔ پھر اس کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے، یعنی یہ اپنے اندر ایک دیباچہ، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا دیباچہ ہے، قرآن کا سٹارٹ ہے، لیکن یہ چھوٹا منی قرآن بھی ہے، یعنی اس میں قرآن پاک کو جتنے بھی مسائل آپ نے پڑھے ہیں قرآن حکیم میں وہ سب کے سب سورۃ الفاتحہ میں یکجا اور جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا ایک نام الدعا بھی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر یا سن کر ہمیں دعا مانگنا اللہ نے سکھایا کہ اللہ کے حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھنی چاہیے۔ تو اس سورت کا اس طرح سے یہ نام ہے کہ اس سورت سے ہم دعا مانگنے کا اللہ سے سلیقہ بھی سیکھتے ہیں۔ جب آپ الصلاۃ کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ اور نماز میں اللہ اور اس کے بندے کا آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کا جواب دیتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سنیں، جب ہم اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب ایک بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، تو اللہ جواب بھیجتے ہیں آسمانوں سے، حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی اس میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب
اب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، رک جاتا ہے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید اور بزرگی بیان کی۔ اور لاسٹلی جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ اس کی جواب میں یہ کہتے ہیں ھذا لی ولعبدی ما سأل بہ، کہ یہ معاہدہ ہو چکا میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرے بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا تھا۔ تو اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ اللہ کا بندے کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، اور اللہ کا بندے کے ساتھ ایک مکالمہ بھی ہے، جو کہ ایک انسان نماز میں ہاتھ مانگتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جواب دیتے ہیں۔